صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران دینی و یقینی، محترم حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، خواتین حضرات، اس سے پہلے جو جمعۃ المبارک گزرا اس میں بھی میں نے تبرکاً و تیمناً یہی آیت پڑھی تھی، اور آج بھی اسی آیت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان کی جانب رخ کروں، آپ تمام کو نئے مہینے اور نئے سال کی مبارکباد دیتا ہوں۔ ماہ محرم الحرام سے اسلامی مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور ماہ ذوالحجہ میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ یہ دونوں مہینے حرمت کے ہیں۔ ایام جاہلیت میں بھی ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ ماہ محرم الحرام اور ماہ ذوالحجہ، یہ مہینہ جو حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں کچھ روزہ ایسا ہے کہ وہ بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور اسے افضل الصیام کہا گیا اسی مہینے میں۔ عام طور پہ وہ 9 اور 10 کو رکھا جاتا ہے۔ جیسے فرض نمازوں کے بعد سب سے اچھی نماز وہ ہے جو رات کی تاریکیوں میں پڑھی جاتی ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ فرض نماز کے بعد اسی کا درجہ تہجد کا۔ اسی طرح سے رمضان کے روزوں کے بعد اگر کسی روزے کا درجہ ہے تو اسی مہینے کا روزہ ہے محرم الحرام۔ مکتوبہ جو حدیث پاک میں بات، مکتوبہ یعنی فرض نماز، بہترین نماز فرض نمازوں کے بعد وہ نماز ہے صلاۃ یصلی فی جوف اللیل، وہ نماز ہے جو رات میں پڑھی جاتی ہے۔ وہ افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی روزہ بہت افضل ہے تو یہ محرم کا ہی روزہ ہے۔ اب اپنے اپنے نصیب کی بات ہے اور اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، جو چاہے اس پر عمل کرے اور اللہ سے توفیق مانگے، اور جس کی سمجھ میں نہیں آتا، جو جی میں آتا ہے کرتا کرے۔ ہمارے یہاں دین میں کوئی زور زبردستی تو ہے نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ اچھا لگتا ہے کرو، نہیں اچھا لگتا نہ کرو، کرو گے تو اپنا بھلا کرو گے، نہیں کرو گے تو اپنا برا کرو گے، ہم کو کیا ہے۔ اتنی گفتگو کے بعد اب میں اپنے عنوان کی طرف رخ کر رہا ہوں۔ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ یہ دو ایسے مددگار آپ کے ہیں کہ ان کا جواب دنیا میں نہیں ہے، لیکن لوگ غافل ہیں۔ صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ صبر 3 طریقہ ہے۔ صبر علی الطاعت ہے،
بندگی جو کرتے ہیں آپ، عبادت جو کرتے ہیں، جو تکلیف اس میں آتی ہے اس پر صبر کرو. صبر عن المعصیت، گناہوں سے صبر، یہ بہت کٹھن چیز ہے جو بتا رہا ہوں. اس سے صبر کرو، گناہ چھوڑو جتنا چھوڑا جاتا ہے. اور تیسرے صبر علی البلاء، جو قدرتی امتحانات ہیں نا اس پر صبر، اس سے مدد چاہو صبر سے. صبر کیا ہے؟ ہم اچھی حالت میں جس پوزیشن پر ہیں وہیں کھڑے رہیں. زمانہ ہم کو ہلانا چاہے لیکن نہ ہلا سکے، یہ صبر ہے. ثابت قدمی کا نام صبر ہے. جو تھوڑی دیر میں ادھر سے ادھر ہو جاؤ، وہ کیا جانتا ہے کہ صبر کیا ہے؟ صبر کوئی ساتھ دے کا نام نہیں ہے کہ ساتھ ہو باہو راہو وہ صبر. نو نو نو، صبر نام ہے ثابت قدمی کا. آپ ثابت قدم رہو جو جگہ. اسی لیے پہلوان کو جانتے ہو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ صبور. اس لیے کہ پہلوان جو پوزیشن لے لیتا پھر نہیں چھوڑے گا کچھ بھی ہو. عرب میں ایک پہلوان تھا، وہ مضبوط چمڑے کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کچھ آدمیوں سے اس چمڑے کو گھسیٹو. وہ کھڑا ہو جاتا تھا اسی پر، چمڑے پر، مضبوط چمڑے پر. چمڑا ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا تھا لیکن وہ جگہ نہیں چھوڑتا تھا. یہ ہے سب. یہاں تھوڑی دیر میں ادھر سے ادھر گلا ہونے لگتا ہے. کیا جانے صبر کیا ہے، سیکھا ہی نہیں اس کچھ. اس لیے اس کو صبر کہا جاتا ہے. چمڑا ٹکڑا ٹکڑا وہ جگہ نہیں چھوڑتا تھا. اسی لیے مسلمان اپنی اسلامی راہ ہرگز نہیں چھوڑتا، چاہے جتنی مصیبت آئے وہ چھوڑے گا نہیں پوزیشن لے کر. یہ صبر ہے. ہر ساتھ دے کا نام تو سب جانتے ہیں صبر ہے. یہ ساتھ ہے، وہ با ہے اور راہ ہے. نو نو نو، کہا صبر سے مدد چاہو اور نماز سے مدد چاہو. نماز کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ نماز کسی لالچ کے بغیر ہو، کسی لالچ کے بغیر، صرف خدا سے ڈرتے ہوئے اس کے حضور کھڑے ہونا ہے. کسی سے ڈرنا بھی نہیں، کسی سے کچھ امید بھی نہیں رکھنا. اچھا، ہر حال میں نماز. یہ نماز امن کی حالت میں بھی ہے اور جنگ کی حالت میں بھی ہے. یہ نماز صحت میں بھی ہے، بیماری میں بھی ہے. یہ نماز سفر میں بھی ہے، حضر میں بھی ہے. یہ نماز دن میں بھی ہے، رات میں بھی ہے. جب تک سانس آتی جاتی ہے نماز ہے. یہ نہیں کہ رمضان آیا تو نماز ہے اور رمضان گیا تو پھر دنیا کا کاروبار ہے. انا للہ و انا الیہ. یہ کیا نماز ہے بھیا؟ تراویح پڑھنے آتے ہیں، تراویح ختم ہوئی باہر نکل گیا. یعنی نفل ادا کرتے ہیں، فرض چھوڑتے رہتے ہیں. کیا سمجھ بوجھ ہے لوگوں کی؟ کوئی جمعہ پڑھ لیتا ہے، کوئی 2-3 جمعہ چھوڑ کر کے پھر دیکھتا ہے کہ نہیں اب پڑھ لے، نہیں تو پھر کہیں ہمارے ایمان کو نقصان نہ پھر تیسرا چوتھا جمعہ پڑھ لیتا ہے. کوئی عید بقرعید پڑھ لیتا ہے. ایسے بہت کم ہیں لیکن ایسے بھی ہیں. کوئی عید بقرعید بھی نہیں پڑھتا. ایسے بہت کم ہیں لیکن ہیں وہ بھی کوئی عید بقرعید بھی نہیں پڑھتا. اتفاق سے میں نے سب کو دیکھا ہے اور زمانے طالب علم دیکھا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نمازی 8 کے بھی ہیں، یعنی جمعہ پڑھنا یہ 8 والے ہیں. 8 دن کے بعد نماز پڑھ. کچھ 60 دن کے بعد کے ہیں، کوئی 360 کے ہیں ایک سال میں پڑھنے 3 بقرعید. 8 کے کھاٹ کے 360 کے، اور کوئی 360 دن کے بعد بھی نہیں پڑھتا، سال کے بعد. ایسے بھی ہے. نماز نہیں. نماز کا تعلق ہماری حیات سے، سانس سے. جب تک سانس آتی جاتی نماز ہے. فرمایا کہ کھڑے ہو کر کے پڑھو پورا ثواب ملے گا، لیکن نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کے پڑھ لو. سر کے اشارے سے، سر کے اشارے سے نماز ہے، آنکھ کے اشارے سے نہیں ہے، پلک جھپکانا نہیں ہے، سر کے اشارے سے. لیکن کبھی سر ہلانے کی بھی مہلت آپ کو نہ ملے تو بھی نماز ہے. اب دل میں خدا کو یاد کرو، اس لیے کہ نماز کیا ہے؟ خدا کی یاد ہے. سر ہلانے کی ایسی بیماری آ گئی، آپریشن ہو گیا اور کہہ دیا کہ ہلنا ڈلنا نہیں، بالکل ہل بھی نہیں سکتا، سر بھی نہیں ہلا سکتا. اب بھی نماز ہے تو یاد کرو، دل میں اس کو یاد کرو. نماز کے وقت وضو نہیں کر سکتے ہو تیمم کرو. تیمم وضو کے لیے بھی ہے، تیمم غسل کے لیے بھی ہے. آپ کو مجھے غسل کے تو تیمم کرو، لیکن نماز تو پڑھو. تو یہاں حکم دیا گیا کہ ان 2 چیزوں سے مدد چاہو. لیکن پھر آگے قدرت نے خود ہی فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ صبر اور نماز بہت بھاری ہے عام لوگوں پر، مگر ان لوگوں کے لیے بھاری نہیں ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ان کے لیے آسان ہے نماز، صبر بھی. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. خشوع کہتے ہیں اعصاب و جوارح کی گڑگڑاہٹ کو، یہ خشوع ہے. اور خضوع کہتے ہیں دل کی گڑگڑاہٹ. جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں خدا کے ڈر سے.
یہ بہت اچھا ڈر ہے. کہا ان کے لیے نہ صبر بھاری ہے نہ نماز، ان کو مدد ملتی ہے صبر سے اور نماز سے. الا علی الخاشعین، ایک چیز بتائی گئی، یعنی نماز آپ سے خشوع و خضوع چاہتی ہے، لیتے چاہتی ہے، یہ سجدہ کیا، یہ تنازل کیا، یہ سب نہیں چاہتی. عاجزی چاہتی ہے نماز، وہ عجز کی خوراک فراہم کرتی ہے. عجز و انابت کی خوراک صحیح معنوں میں نماز سے ملتی ہے. نماز پڑھی ہو عاجزی نہیں آئی آپ کے اندر، اچھی بات ہے. الا علی الخاشعین. پھر آگے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کل خدا سے ملنا ہے. ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملنا ہے. تو ہم کیا منہ دکھائیں گے، پوچھیں گے کیا کر کے آئے ہو. عجیب حال ہے مرنے والے کا. گھر والے پوچھتے کیا چھوڑ کے گیا، مرنے والا مر گیا کیا چھوڑ کے گیا، اور وہاں فرشتے پوچھتے کیا لے کے آیا. کیا کرے بیچارہ مرنے والا، کیا لے کے آیا، کیا گورا دھندا کر کے آیا ہے تو، یا دھندا کر کے آیا، یا اچھا کر کے آیا، یا برا کر. وہ پوچھتے ہیں کیا کر کے آیا تو، کون سی رات چلا تھا تو، پوچھتے ہیں کیا. الذین ملاقو ربہم الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یقین کیے بیٹھے ہیں، یہ سن بمانے یقین، یہاں وہ یقین کیے بیٹھے ہیں کہ اپنے رب سے کل ملیں گے. ویسے جنت جس کا نام ہے اس میں سب کچھ ہے. جنت میں بہت کچھ، دنیا میں بہت کچھ ہو کے بھی کچھ چیزیں نہیں ہیں بالکل، لیکن جنت میں ہے سب کچھ جنت میں ہے. لیکن اگر کبھی کوئی آپ سے پوچھے کہ جنت میں سب سے اچھی چیز کیا ہے تو کیا کہو گے؟ وہاں تو سب کچھ ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ اس مولوی صاحب کو پکارو، مولوی صاحب آئیے ذرا آپ بتا دیجیے، ہم تو سیکھے کہ نہیں تھے تو آپ بتا دیجیے کہ کیا ہے. آپ سے پوچھا جائے گا جنت کی سب سے اچھی چیز کیا ہے. جنت کی سب سے اچھی اپنے رب کا دیدار ہے. جب اس کے بندوں کو دیکھ کے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، اسے جب دیکھیں گے تو کیا حالت ہوگی. بعض بندوں کو اتنا حسین بنایا ہے قدرت نے کہ لوگ دیکھتے رہتے. حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا گیا تھا، جو دیکھتا تھا دیکھتا رہ جاتا، حالانکہ انہیں آدھا حسن ملا تھا. سب سے اچھی چیز جو ہے مومن کو ملے گا دیدار، خدا کرے سب کو ملے. جو یقین کیے بیٹھے کہ کل اپنے رب سے ملنا ہے، تو جب خدا سے ملنا ہے تو وہ منہ بنا لو کہ کوئی شرمندگی نہ ہو. توبہ کر لو، استغفار کر لو، معافی مانگ لو، سیدھی راہ چلنے کی دعا کر لو کہ اللہ سیدھی راہ چلا دے. بہت جس وقت دیکھیں گے لوگ، جب دیدار ہوگا تو وہ راہ سال بھر محسوس کریں گے. جب بھی سوچیں گے کلیجے میں ٹھنڈک آ جائے اپنے رب کو جب دیکھا. اسی لیے بعض اللہ والوں نے کہا ہے کہ ہم کبھی جنت کی آرزو نہ کرتے اگر خدا کا دیدار نہ ہوتا تو. صحیح بات، ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے وہی لفظ یا ملاقو ربہم ہے، وہ اپنے رب سے ملنے والے. الذین یظنون ملاقو ربہم، وہ لوگ جو امید بلکہ یقین کیے بیٹھے ہیں کہ کل اپنے رب سے ملیں گے، ان کے لیے صبر و نماز فارغ نہیں. اور وہ یقین کیے بیٹھے ہیں کہ ہم دنیا میں زیادہ نہیں رہیں گے، کل خدا کی طرف ہمیں جانا ہے. وَإِنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی طرف. جو مر جاتا ہے پھر گھر آتا کیا، اس کی روح تو آتی ہے، اس کی روح آتی ہے، وہ نہیں آتا. بس جو مر گیا پھر جاتا کہاں ہے، وہ گیا کہ خدا کی طرف ہے. بس سمجھو جہاں سے آیا تو وہاں گیا. انہم الیہ راجعون، اسی لیے کسی کے مرنے کی خبر پر پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون. اے اللہ ہم تیرے پاس سے ہی آئے ہیں، تیرے ہی پاس ہمیں واپس آنا ہے. آئے بھی تیرے پاس سے ہیں، آنا بھی ہم کو تیرے پاس. تو کہا ان کے لیے جو ہے جو جانتے ہیں کہ کل خدا کی طرف واپس جانا، ان کے لیے نہ صبر بھاری ہے اور نہ نماز بھاری ہو. یہ تو یہاں فرمایا گیا. اور دوسری جگہ سے استدلال کروں میں، فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جو کوئی یہ امید کر کے بیٹھا ہے کہ کل اپنے رب سے ملیں گے، اس کو چاہیے اچھا عمل کرے. یہ کتاب میں آیا، کہہ دو اس کی وہ اگر یہ امید لیے بیٹھے ہوئے کل آ کے ہم سے ملو گے تو کہہ دو ان سے کہ اچھا عمل، فلیعمل عملا صالحا، صرف عمل نہ کریں، اچھا عمل کریں. اب دیکھ لو کہ کیا کیا اچھا عمل ہو رہا ہے اور کیا کیا سچا عمل ہو رہا ہے. اور ان سے کہہ دو فلیعمل عملا صالحا، جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ کل خدا کی طرف واپس جانا ہی ہے، ان سے کہہ دو کہ اچھا عمل. آپ بتائیے جو پیدا ہوا ہے کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ واپس نہیں جائے گا؟ سب واپس جائیں گے. کسی ایک کے بارے میں بتا دو جو پیدا ہوا ہے یہاں جینے کے لیے مرنے کے لیے، کوئی ایسا تو ہے مخلوق میں؟ کوئی نہیں. مخلوق کے لیے موت ہے اور موت کے بعد واپسی سب کی یقینی ہے، اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں. موت سے زیادہ یقینی چیز کوئی دنیا میں ہے نہیں، سب کو مرنا ہے. لیکن اس یقینی چیز کو بھی دنیا میں لوگ بھول گئے. سمجھتے ہیں جسے مرنا تھا مر کے میں تھوڑی مروں گا، میری تو رپورٹ بالکل ٹھیک ہے، کلیئر ہے. ارے کلیئر، جس نے رپورٹ دی وہ بھی مر جائے گا اور جس کی رپورٹ دی وہ بھی مر جائے گا. کبھی کبھی تو ہم نے دیکھا جس نے رپورٹ دی وہ پہلے مر گیا، جس کے لیے رپورٹ دی بعد میں مرا. رپورٹ لیے گھوم رہے ہیں. مرنا موت سے زیادہ، موت جیسی چیز سے انسان غافل ہے.
لقد كنت في غفلة من هذا، اس موت سے بھی آپ غافل. اسی لیے فاروق اعظم نے اپنی مہر پر، جانتے ہو کیا الفاظ کندہ کرائے تھے؟ مہر لگاتے تھے، اس لیے کہ بغیر مہر کے اس وقت بھی اور آج بھی کوئی چیز قبول نہیں کی جاتی ہے. مہر تو لگتی ہی ہے. آج بھی جو ہم لوگ نکاح وغیرہ کا فارم دیتے ہیں، کوئی جلدی جلدی کر کے چلا گیا تو مہر لگانے کے لیے آتا ہے کہ مہر بھی لگا دیجیے. مہر لگی تو وہ قبول ہو. تو وہ تو عرب و عجم کے حکمران تھے فاروق اعظم. مہر تھی، جانتے اس پر کیا تھا؟ کیا الفاظ کے اندر؟ کفا بالموت باعثا یا عمر، یہ الفاظ کے اندر تھا. موت کی نصیحت تمہیں کافی ہے عمر، یعنی مرنا ہے. دیکھا جو عرب و عجم کو حکمرانی کرے وہ اپنی موت کو کیسے یاد رکھ رہا کہ مہر پر جب جب مہر لگتی تھی وہ الفاظ آتے تھے. موت سے بڑا واز کہنے والا کوئی نہیں ہے، یہ خاموش باعث ہے. اس کو لوگ بھولے ہوئے. ہم ان کو اب کیا چیز یاد دلائیں؟ اب بھولے ہوئے. کفا بالموت باعثا یا عمر، موت کی نصیحت تمہیں کافی ہے اے عمر. کبھی کہتے تھے اتنا انصاف کرنے کے باوجود کہ بیٹے کو بھی کوڑا لگا دیا انہوں نے، اپنے بیٹے کو، سگے بیٹے کو. یہاں اپنے بھائی برادر کو اپنے دامن میں چھپا لیتے ہیں اور بچا ہی لیتے ہیں کسی طرح سے. اس کے باوجود کہتے تھے کہ کل جب خدا کے حضور کھڑے ہوں گے اگر برابر سرابر بھی ہمارا معاملہ نکلا تو بہت اچھا ہے. یہ وہ عمر ہے جن کے جنتی ہونے کی بشارت حضور نے دے دی ہے. ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہے. ایسے 10 نام لیے ایک پھیرے سے، ایک سانس میں 10 نام لیا، جسے عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. اور یہ وہ عمر ہے جنگ بدر میں جو شریف ہوئے تو ان کے لیے کہہ دیا گیا تھا کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو اہل بدر دیکھ لیا ہے، فسنوا ما شئتم قد غفر اللہ لکم، اب جو جی میں آئے کرو، اللہ نے تو تمہیں بخش دیا. اصحاب بدر بخشے گئے تھے، اس کے باوجود وہ اتنے ڈرتے ہیں. اس میں آئے عمر، ہم نے کچھ نہیں کیا، اتنی بے خبری ہے، اتنے نڈر ہو گئے کہ جو جی میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو دوسری جگہ فرمایا گیا کہ جو اپنے رب سے ملنے کی امید کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے اور اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہرائے. سورہ یونس میں بھی اس 6 رکوع میں یہ بات دہرائی گئی. کوئی ملنے والی ان الذین لا یرجون لقاء، دنیا میں جاؤ جلال مل گیا، ملک و مال مل گیا، سمجھے سب کچھ نہیں ملا ہے آپ کو، سب چھوڑ کے جانا ہے آپ کو. لایا تھا کیا سکندر، آپ کا ملک کتنا بڑا ہے جس نے پوری دنیا کو حکومت کی ہے. لایا تھا کیا سکندر، دنیا سے لے چلا کیا. تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے، کہا میرا دونوں ہاتھ باہر کر دینا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ پیدا ہوا تھا تو کچھ لے کے نہیں ہاتھ خالی ہاتھ آیا تھا. اب یہاں سے جا رہا ہوں تو میں کچھ یہاں سے لے کے نہیں جائے. جس دنیا سے کچھ نہیں لے کے جا سکتے اس پر آپ فخر کر رہے ہو، اچھل رہے ہو. وہ چیز بتاؤ جو وہاں خدا کے پاس لے کے جا سکتے ہو، وہ چیز فخر کی ہے کہ وہ کوئی کام کیا ہو، بتاؤ آپ. یہ آپ روز سنتے ہیں کہ بلڈوزر لو کر کے مکان گرا دیا گیا، روز بلڈوزر گھومتا رہتا. اس گھومنے والے سے پوچھو مکان تم نے بنا کے کتنے دیے کتنے لوگوں کو، ذرا اس کو بھی شو کرو. گرایا تو تم نے اتنے کو، بنایا کتنے کو. تم اسی لیے پیدا ہوئے کہ بال بچوں کو، بیماروں کو، عورتوں کو بے جگہ کر دو. گھر میں تو یہی سب رہتے ہیں نا، مرد تو باہر رہتا ہے. آدمی اگر گنہگار بھی تھا تو آپ اس کو سزا دیتے. بال بچوں کا کیا گناہ، بیماروں کا کیا گناہ، بوڑھوں کا کیا گناہ، عورتوں کا کیا گناہ. کرے کوئی ہو بھرے کوئی، بلڈوزر لے کے گھوم رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں. واہ واہ کیا حماقت ہے. یہ انہیں نہیں معلوم ہے کہ آج ہم بلڈوزر چلا رہے ہیں، کل قدرت کا بلڈوزر ان پر چلے گا، اس سے بچیں گے نہیں. آپ برابر آج کل سن رہے ہیں حالات. یہی اسرائیل جو کل تک غزہ کو کھنڈر بنا رہا تھا اور قتل عام کر رہا تھا، بیماروں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، کسی کو نہیں چھوڑتا تھا. گرجا کو، مسجد کو، کسی چیز کو نہیں چھوڑتا تھا. صحافیوں کو بھی کتنے مار. آج دیکھیں تل ابیب کھنڈر ہو چکا، حیفا کھنڈر ہو چکا. یہ قدرت کا انتقام ہے. اور آپ دنیا سے کیا پوچھتے کہ کون جیتا ہو کون ہارا؟ کیا بیچ کی ضرورت ہے آپ کو؟ اس کے پوچھنے کی ضرورت ہے کیا؟ کیا پاگل ہو گئے آپ؟ کیوں پوچھتے ہو کون جیتا کون ہارا؟ مت پوچھو. اس کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ جب تک اسرائیل جیتتا رہتا ہے اور قتل کرتا رہتا ہے، قتل عام کرتا رہتا ہے اور زمین پر قبضہ کرتا رہتا ہے، جب تک جنگ جاری رہتی ہے اور امریکہ ویٹو کرتا رہتا ہے. ساری دنیا کہے جنگ بند کرو، کہتا نہیں ویٹو، جنگ جاری رہے. لیکن یہاں سے سمجھ لینا کہ اسرائیل یہاں سے جیت رہا ہے. جب تک اسرائیل جاتا ہے جنگ جاری رہے گی اور ویٹو ہوتا رہے. اور جیسے اس کی پٹائی شروع ہوئی اور اس کی بکیا ادھیڑنی شروع کی گئی، قدرت نے ادھیڑا، کسی کو بھی لگا کے ادھیڑ دیا، فوراً جنگ بند ہو گئی. اب کسی اقوام متحدہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت. فوراً پلک جھپکنے میں جب یہ جنگ بند کر سمجھ لو اس کی پٹائی شروع ہو گئی ہے. یاد آیا آئی بات.
اب نانی یاد آئی ہیں، اب آٹا دال چاول کا بھاؤ. پہلے انجمنیں لڑ رہی تھیں، ادارے لڑ رہے تھے، ساری دنیا تماشا. یہ مشرق کو جو ہے تماشا دیکھنے کا شوق بہت ہے مشرق کو، اور تماشا بننے کا بھی شوق ہے. اسی لیے مغرب نے مشرق کو تماشا بنا لیا. دونوں ہاتھ سے لوٹا ہے ایشیا اور افریقہ کو اہل مغرب نے، اور ان کا بے تحاشا خون بھی پایا، ان کی دولت بھی لوٹی. وہ جو ڈالر کے اور ریال کے دلدادہ ہیں اور اقتدار کے خواہاں ہیں، وہ ٹرمپ کو نوبل انعام دے رہے ہیں. انا للہ بری عقل دانش بھائی. یہ پاکستان کے مارشل صاحب ہیں، چیف صاحب ہیں، یعنی ہماری اقتدار کو طول ملے گی. کیا انہیں ٹرمپ سے تو ملے ہی ہے، کیا خدا سے بھی ملنا؟ انہیں یاد ہے کہ کیا کل دیں گے جواب کہ وہاں تو قوم بیچ کے آ گئے تیرے پاس، اب تو جو چاہے کر، اس کے سوا کیا کہو گے؟ کیسے کیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. یاسر منیر کی بات کر رہا ہوں، یہ مارشل زبردستی کا بن گیا ہے. مظلوم فلسطینیوں کے لیے ایک لفظ نہیں، ایک روٹی ان کے لیے نہیں، ایک جوڑا کپڑا ان کے لیے نہیں، اور نوبل انعام دے رہے ہیں قتل کرنے. وہ کہتے ہیں ہم کھیل کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے، کھیل کھیلو بابا، کھیلو، ادھر ادھر کرتے رہو، ایسے ہی ملے گی. پھر یہ تنہا ہوتے تو کہا جاتا جو جتنا بڑا اتنا بڑا قطار ہے، حکمراں. عرب میں سعودی عرب سب سے بڑا قطار ہے. جس دن سے یہ اقتدار میں آیا سعودی عرب، کوئی دن مسلمانوں نے اچھا نہ دیکھا، نہ دیکھیں گے کبھی نہیں جب تک کیا. اور عجب میں بڑا ہے پاکستان مسلم دنیا کے لیے. اس سے بڑا جو ہے قطار کہیں ملے. ان کے حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، عوام کی بات نہیں. عوام تو بیچاری ہاتھ پاؤں پٹکتی رہتی ہے. یہ اپنا خون بہا کر کے عوام کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ عوام کا خون بہا کر کے اپنی دنیا آباد کر رہے ہیں، اپنے اقتدار کو طول دے رہے ہیں. دو ہی صورت ہے، یا تو کوئی اپنا خون بہا کے عوام کی حفاظت کرے، یہ فوج کا کام ہے، یا پھر عوام کا خون بہا کر کے اپنے اقتدار کو اور اپنے تخت تاج کو بچائے. اس کی حفاظت یہی چل رہا ہے. جو کام انہوں نے 3 سال میں کیا تھا، 2 سال میں کیا تھا، وہ 12 دن میں قدرت نے کر کے دے دیا. اگر جلدی سے امریکہ بہادر نہ آ گیا ہوتا نا، اسرائیل کا خاتمہ تھا، ختم تھا. اور یہ جو نقشے آپ کے پاس آ رہے ہیں نا، یہ عوامی جگہ ہیں. یہ کلر ہو گیا، وہ کلر ہو گیا، یہ بلڈنگ گر گئی، وہ گر گئی، یہ ہاسپٹل گر گیا، وہ گر گیا. یہ عوامی جگہ ہے، عوام رہتے ہیں. جو خصوصی جگہ ہے وہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا. جیسے موساد کا دفتر اڑا، وہاں کسی کو نہیں جانے دیتے کہ کتنے گئے. جی اپنے اتحادی کو بھی نہیں جانے دے رہے ہیں. وہاں جہاں بیٹھ کے منصوبے بناتے تھے اس کو بھی اڑا دیا، جہاں اسلحہ بنتا تھا اس کو بھی اڑا دیا. وہاں کسی کو نہیں جانے دیتے. کیا آپ ان سوشل میڈیا کو بیان کرنے والے بھی نہیں سنتے کہ یہ بات اگر ہم بیان کر دیں تو ہمارا لائسنس ختم کر دیا جائے، یعنی کوئی سچی بات باہر نہ جائے. ایک چند دن اور چلتی نا، یہ صاف تھے. یہ اپنے آپ کو اس ریجن کی سپر پاور کہتے تھے. زبردستی ہوا بنتی، کہتے تھے ہم تو اتنے پرامن ہیں کہ ہمارے ملک میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. یہ صاحب کہا کیسے؟ کہا ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے. یہ آئرن ڈوم ہے کہ آئرن ڈوم ہے؟ آئرن ڈوم ہے. خدا کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بتا سکتی، کسی طرف سے بھی ہے. قدرت دیکھ رہی ہے نا. یہ کیا ہمارے پاس تھاٹ ہے امریکہ کے دیا ڈیفنس، وہ سب پڑا کا پڑا رہ گیا، تو کھٹیا کھڑی ہو گئی. اس کو وہاں سے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ G7 کی سمٹ ہو رہی تھی اور ٹرمپ جو ہے وہ سمٹ چھوڑ کے بھاگا. کیسا پیغام آیا ہوگا اسرائیل کہ میں ختم ہو جاؤں گا تب آپ آؤ گے. جی صاحب چہرہ دیکھو، خبر مت سنو. کوئی خبر آپ کو صحیح نہیں دے سکتا. کیا خبر دیں گے اسے؟ کوئی سچی خبر نہیں. بس اس سے اندازہ کرو. پھر یہ نہیں کہ یہ بھاگا آیا اور کہا مجھے 15 دن کا ٹائم دے دیجیے، میں دیکھتا ہوں کہ ایران پر حملہ کرنا ہے کہ نہیں. 2 ہی دن میں حملہ کر دیا. بس 15 دن مغربی حکمرانوں سے جھوٹا ہم نے دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا. لیکن وہ جھوٹ اس انداز میں بولتے ہیں کہ اسے سچ کر کے بتاتے ہیں. ان کا جھوٹ ان کے انداز الگ ہے. وہ اپنے جھوٹ کو بھی سچ ثابت کرتے تھے. ہماری بے ہنری یہ ہے کہ ہم اپنے سچ کو سچ نہیں ثابت کر پا رہے ہیں. یہ ہم اتنی بے ہنری، ہم لٹ بھی رہے ہیں، مارے بھی جا رہے ہیں، کاٹے بھی جا رہے ہیں سب، اس کے بعد بھی اپنی مظلومیت نہیں ثابت کر پا رہے ہیں. یہ ہماری بے، ان کے پاس ہنر ہے. وہ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کر رہے ہیں اہل مغرب. جبھی تو آپ ان کے گن گا رہے ہو. کوئی سپر پاور نہیں ہے، وہ خدا ہے جس کے پاس سب پاور ہے. آپ بھول گئے ہو اس کو، اس لیے ڈر رہے ہو. 57 ممالک اس کے حکمراں، یہ تماشائی ہے اور انتظار کر رہے ہیں کہ ہم کب تماشا بنیں گے. یہ بھی حکمراں ہے. بہرحال جس کے نصیب میں ہے. ایک یمن ہے بیچارہ کچھ نہ رکھ کر کے بھی وہ مر بھی رہا ہے. لڑائی میں ہوتا بھی مار بھی رہا ہے. اور پھر اس نے صرف اسرائیلی کو نہیں امریکہ کو بھی مارا. کہا تم اپنے گھر میں سپر پاور ہو گئے. سپر پاور کا جب قاسم منیر بناتے بہت اچھا سا. تو پھر تمہاری دینداری پر، تمہاری بے حیائی پر، تمہاری بے ضمیری پر، تمہاری راہ روش پر تم پاکستان کے چیف بنے ہو، اپنے منہ میاں بٹھو بنتے چیف مارشل بنے ہو. کیا بتاؤ؟ یہ آپ کی حالت. کوئی پوزیشن نہیں لے سکے. افسوس. مغرب سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ملے گا مغربی حکمراں سے. بہت جھوٹے ہیں.
لیکن ان کے پاس وہ ہنر ہے اس انداز میں بولتے ہیں کہ اپنے جھوٹ کو بھی سچ بولتے ہیں. جھوٹ اتنا بولو کہ لوگوں کو سچ کا گمان ہونے لگے. یہ اتنا بولتے ہیں وہ. یہ میڈیا جو ہے آپ کو گمراہ کر رہا ہے اور آپ اسی کو گھماتے رہتے ہو موبائل کو. یہ فیس بک ہے, یہ یوٹیوب ہے, فلانا ہے, سوشل میڈیا ہے, یہ گودی میڈیا ہے. آپ سمجھتے ہیں صرف انڈیا میں گودی میڈیا, ساری دنیا میں گودی میڈیا. CNN جھوٹا, BBC جھوٹا, سب اپنے اپنے گیت گاتے ہیں, حکومت کی طرح پیسہ ملتا ہے. ان میں بیچارہ کوئی سچی بات لکھ دیتا تو اس پر غصہ دکھا کبھی مار دیا جاتا, کبھی مقدمہ چلایا جاتا, کبھی وہ چینل ہی بند کیا جاتا, کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. یہاں سچ بولنے پر پابندی ہے. آج بات سمجھ لیں, اس دنیا میں سچ بولنے پر پابندی, کہ سچ مت بولو, جھوٹ جتنا کہتے بولتے رہو. کیا کرو گے؟ اسی لیے دین آیا تھا. سرکار نے فرمایا ہر حال میں سچ بولو, سچے ہو جاؤ. بغیر سچے ہوئے آپ اچھے نہیں ہو سکیں گے. سچے ہو جاؤ, پھر بولنا بھی آپ کا سچ ہو, کام کرنا بھی سچ ہو, سوچنا بھی سچ ہو. سچے ہو جاؤ تبھی اچھے ہو سکتے ہو. نہیں ہو سکتے. اپنے منہ میں مٹھو بنتے رہو. پیسہ رکھ کر کے آپ بڑے آدمی نہیں ہو سکتے. بس ایسے تو بہت ہے. کوئی پیسہ رکھ کر کے اونچی عمارت بنا کر کے آپ بڑے آدمی نہیں ہو سکتے. اونچے قلعے بنا کر کے آپ بڑے آدمی نہیں ہو سکتے. بڑے آدمی آپ جب ہوں گے کہ اللہ کے بندوں کی آپ خدمت میں لگ جاؤ. آپ بڑے ہو گئے, جتنی ہو سکے خدمت میں لگ جاؤ. تو قدرت دیکھے گی کہ یہ بندہ ہو کر کے میرے بندوں کی خدمت کر رہا ہے, لاؤ اس کا دامن بھر دیں. یہ بندہ ہو کر کے بندوں کی خدمت کر رہا ہے, لاؤ اس کا دامن بھر دیں. اور چلو تو پھر حدیث پڑھ دو, الراحمون یرحمہم الرحمن. جو اللہ کے بندوں پر رحم کرتا ہے, گیرے پڑوں کو اٹھانے میں لگے ہیں, سایہ فراہم, رحمان ان پر مہربان ہوتا ہے. پھر سیدھے فرمایا, یہ نہیں کہ صرف اپنے پڑوس میں, اپنی قوم کے ساتھ, اپنے رشتے دار, نو ارحموا من فی الارض, سب زمین والوں پر رحم کرو. زمین کوئی سی بھی ہو, سب زمین والوں پر رحم. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, آسمان والا تم پر رحم کرے. اگر رحم چاہتے ہو تو زمین والوں پر رحم کرو. جیب میں سے ایک پیسہ نہیں نکلتا, یہ رحم کریں گے. خون چوسنے میں لگے ہیں لوگوں کا, یہ کیا رحم کریں. اللہ ماشاء اللہ, لیکن اللہ جسے توفیق دیتا وہ کرتا رہتا ہے. خیر ٹھیک ہے. تو میں ایک آیت اور پڑھ دوں اس اللہ سے ملنے کے. ان الذین لا یرجون لقاءنا, جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں کرتا, ورضوا بالحیات الدنیا, وہ صرف دنیا کی زندگی پر راضی ہیں, واطمأنوا بها, مطمئن ہے کہ بس مزے میں, ارے ہم بہت مزے میں, ارے کیا مزے میں ہو یار, ہم بہت آرام سے. اچھا کتنے دن کا ہے آرام ہے آپ کا؟ واطمأنوا, اور اسی سے مطمئن ہے دنیاوی زندگی سے. والذین عن آیاتنا غافلون, وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے, ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. اولئک مأواہم النار ہم فیہا خالدون. تو یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے. مأواہم النار کہا گیا بما کانوا یکسبون, جو انہوں نے کمایا ہے نا اس کی وجہ سے آگ ہے. اللہ کی آیتوں سے غافل نہ ہو, قدرت کے انتقام سے غافل نہ ہو. قدرت بدلہ لیتی ہے, یہ نہیں کہ سب بدلہ آخرت ہی میں یہی لیتی ہے, اسی دنیا میں لیتی ہے, لیکن یہ ہلکا ہے. جو دنیا کا ہے ہلکا, وہاں بھاری ہے آخرت. یہاں کچھ دن ہوتا ہے, اس کے بعد ہٹ جاتا ہے مان. وہاں ایک بار آ گیا عذاب, پھر نہیں ہٹے گا, سمجھ میں. لیکن جو خوش نصیب ہیں ان کو وہاں بھی نکال دیا جائے گا شفاعت سے. جو خوش نصیب ہیں ان کو شفاعت سے نکالا جائے. پھر قدرت بھی کچھ لوگوں کو اپنے کرم سے, محض کرم سے نکالے گا. یہ وہاں بھی ہوگا انشاءاللہ. تو کوشش کرو کہ پہلے ہی جھٹکے میں سب کی مغفرت ہو, سب کی بخشش ہو جائے, اور سب لوگ اچھا سا عمل کرنے لگے. بندوں کا احترام کرو, بندوں کی مدد کرو, ان کی دستگیری کرو, ان کو سایہ فراہم کرو, ان کا گھر گراؤ نہیں بناؤ. سمجھ رہے ہیں, یہ کوئی بہت اچھی راہ نہیں ہے. یہ سب یہ سیاسی انتقام لیا جاتا ہے, یا جیل میں رہو, یا پھانسی کے پھندے پر لٹک جاؤ, یا بے گھر ہو جا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا سیاست, یہ سیاست ہو گئی. اللہ بچائے. الحمدللہ. تو آج پہلا جمعہ ہے اسلامی پہلے مہینے کا, اور شروع میں ہی میں نے کہہ دیا ہے, اس وقت کچھ لوگ تھے کچھ نہیں تھے. آپ لوگوں میں سے جس کسی سے ہو سکے 9-10 کا روزہ ضرور رکھیں. بہترین روزہ ہے افضل صیام, 9-10. اور میں نے بتایا کہ اس مہینے میں لڑائی جھگڑا ایام جاہلیت ہی بند, لیکن اب تو کسی مہینے کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. ہر مہینے یہ جو آپ سنتے ہیں کہ جنگ بند ہو گئی ہے, نہ جنگ بند نہیں ہوئی, جنگ بند ہونے والی, اب جنگ شروع ہوئی ہے. اب تک جنگ نہیں تھی, قتل عام تھا, اب جنگ شروع ہوئی ہے. یہ جنگ بند نہیں ہوئی ہے, یہ تیاری میں جا رہا ہے سب معاملہ. ادھر سے بھی ہو رہی ہے, اس لیے کہ پہلے پتا چکا کہ یہ مشرق اور مغرب کی جنگ ہے. مغرب تھوڑا بہت زیادہ جو ہے دادا گیری کر رہا ہے, بہت زیادہ آفت اس نے مچا رہی ہے. رجیم چینج کرنا, اپنا پٹھ بٹھانا, ملک کی دولت لوٹنا, ملک والوں کا خون بہانا, ان کے وسائل پر, ان کے ذخائر پر قبضہ کرنا, یہ تو مغرب کا حال ہو گیا. تو اب مشرق تھوڑا کروٹ لے رہا, ہوش لے رہا ہے. یہ مشرق اور مغرب کی جنگ ہے. اگر ایران بھی اکیلا ہوتا تو اب تک اس پر ناکام ہو گیا ہوتا, جیسے صدام ہوا تھا. یہ پہلے اکیلا کرتے ہیں پھر حملہ کرتے ہیں, اکیلا اس کو نہیں کر پائے. جب دیکھا کہ اس کے پیچھے فوج کھڑی ہے تیار, اس کا ملیشیا بھی ہے اور بڑی طاقتیں بھی کھڑی ہیں, چائنا کھڑا ہے, روس کھڑا ہے. جب یہ دیکھا تو نانی مر گئی, کا یہی تمہاری شکست ہے, ابھی تو شروع ہوئی, ابھی دیکھو تو کیا ہوتا ہے. اور قدرت کس طرح انتقام دیتی ہے. قدرت کا انتقام سخت ہے, دیر سے پکڑتا ہے لیکن سخت پکڑتا ہے. بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. کیا سنو کر اللہ پاک ہم کو امان دے اور ہر ظالم کو ظلم سے روک دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.